اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی شریعت مبارکہ جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت، اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں حلال تھا، اور آج بھی حلال ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ تو وہ چونکہ ایک ان کی طبیعت بن چکی تھی اس سے تنفر کی کہ نہیں کھانا، اسے منع تھا ان کی شریعت میں، اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہماری شریعت مبارکہ میں گدھا کھانا منع ہے یا نہیں، اور بندے کی طبیعت بھی نہیں مانتی۔ کوئی بندہ کھا بھی رہا ہو بڑے مزے کے ساتھ، مثالیں 12 مثالیں اوپر پھینک کے، کوئی بتا دے کان میں ہلکا سا یہ حمار مبارک ہے تو بتائیں وہ کھائے گا؟ ہیں جی، باہر کہیں جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی لاہور سے، ہاں جی لاہور سے، کہتے ہیں وہ تو بڑے مشہور ہیں جی۔ اب بندہ پوچھے کہ پتہ نہیں کیا کیا کھلا دی انہوں نے، صرف آپ تو صرف گدھے پڑے ہوئے ہیں، ہے یہ نہیں ایسا؟ ہاں توبہ نعوذ باللہ، یہ بھی کوئی مسلمان ہے یار؟ بتائیں، 4 پیسوں کی خاطر یہیں پہ اندرون لاہور میں ایک دکان پکڑی گئی، وہ کہتے ہیں وہ تو کئی سالوں سے گدھا کھلا رہا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں جی خرچہ میں تھوڑا تو رنگ بھی چڑھے چوکھا، وہ والا حساب۔ کہتے ہیں جی صرف ایک مسالہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں چلتا ذائقے ہرن کھانے کے آتے ہیں جی۔ اب جیسے مثال میں آپ کو یہ سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم گدھا نہیں کھاتے، ہمیں ہماری شریعت مبارکہ میں منع ہے، تو ہماری طبیعت میں ایک تنفر ہے اس سے، ہے یا نہیں؟ اب کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے بندے کو، مثال کے طور پر اسے کھانے کو کوئی شے نہیں مل رہی، کھانا مجبوری بن جائے، شریعت مبارکہ اس کے لیے حلال کر دے کھانا، حالت مجبوری میں شریعت اس کے لیے حلال کر دے، تو بتائیں بندہ مجبوری کی حالت میں بھی کتنا کھا لے گا؟ ہیں؟ کیونکہ شریعت مبارکہ کا یہ کمال ہے، وہ جس چیز سے منع کرتی ہے نا اس سے نفرت دل میں ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب شروع میں یہ کتے ہوتے تھے نا، کتوں کو جھوٹا ہوتا تھا، کتوں سے نفرت صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل ایمان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے فرمایا کہ کتا کس برتن میں منہ ڈال جائے نا اسے 7 مرتبہ دھونا ہے تم نے، 7 مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے تم نے۔ بتائیں بھائی، 7 مرتبہ دھونا ہے اور 7 مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ تو بتائیں یہ جس بندے کو اس کی پاکی پاک کرنے کا اتنا طاقت معلوم ہوگا، جس بندے کے یہ ذہن میں ہوگا بھائی اس کو اس طرح پاک کرنا ہے، اس کی پاکی کا جتنا سخت حکم ہوگا نا اتنا اس کی پلیدگی کا حکم ہوگا، اور اتنی ہی اس کی پلیدگی اور اس کے متعلق جو ہے نا تنفر بندے کے دل میں خود بخود پیدا ہوتا جائے گا، اور کوئی بھی بندہ جو ہے نا مزے کے ساتھ اسے نہیں کھائے گا، حلال تو ہو گیا۔ اور یہی حال ان کا ہوا تھا، وہ ان کے دل میں چونکہ ایک تنفر تھا، اونٹ کے حوالے سے منع تھا ان کی شریعت میں، تو جب آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو وہ اسی تنفر کی وجہ سے حلال جانتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، حبیب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں حلال ہے، حضور کے صحابہ کھا رہے ہیں، حلال جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے چونکہ تنفر تھا دل میں اونٹ کے حوالے سے تو وہ طبعاً کراہت کرتے ہوئے وہ نہیں کھاتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں جانتے حلال جانتے ہیں، حرام نہیں جانتے حلال جان رہے ہیں اونٹ کو، صرف طبعاً کراہت کی وجہ سے، کیونکہ پہلے حرام جانتے تھے تو اب وہ نہیں کھا رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پوری آیت نازل فرما دی۔ اب بتائیں بات کیا ہے صرف گوشت کھانے کی، ایک اونٹ کا گوشت کھانے کی بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ یار، دیکھیں آج لوگ بڑے بڑے حکامات رب تبارک و تعالیٰ کے چھوڑ کے لگے پھرتے ہیں اور انہیں جناب ان کے قانون تک جوں تک نہیں رینگتی، رب تبارک و تعالیٰ کے حکامات کو ترک کیے ہوئے ہیں ناپسندیدگی کی وجہ سے یار۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام کے اندر یہ نہیں بھی ایک پاؤں اندر رکھ کے ایک باہر رکھو، نہ نہ نہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہاں آئے سمجھ مسئلہ یا نہیں آیا جی؟ تو یہاں کیا ہے بھائی بتائیں؟ آگے آئے مبارک ایک اور میں پڑھتا ہوں، وہاں میں بتاتا ہوں آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ آگے دیکھیں جی،
یہاں پہ اعتراض نہیں ہے اونٹ کے حلال ہونے پر، اور اونٹ کو حلال جانتے ہیں، لیکن صرف طبیعت کی وجہ سے نہیں کھا رہے۔ میرے آقا کے سامنے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میں اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ بتائیں بھائی، یہاں ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری طبیعت کے مطابق ہو، شریعت ہماری طبیعت کے تابع ہو، نہیں بھائی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے گھر میں بلیاں ساری رکھی ہوئی ہیں، بلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور بلیاں جو ہے نا اس طرح اوپر سیدھی کھڑی ہوئی ہیں، اور ہاتھ میں انہوں نے دیے پکڑے ہوئے ہیں، دیوے نہیں ہوتے دیوے، جس نے کہتے ہو دیویا، وہ والے دیوے، وہ دیوے پکڑ کے کھڑی ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا اس میں بھی ذرا آئی بات، اس نے وزیر سے پوچھا، وزیر داخل ہوا، پورے محل میں اس طرح کھڑی ہوئی ہیں بلیاں دیوے پکڑ کے۔ بادشاہ نے پوچھا یار یہ بتا بندے کی طبیعت غالب ہے یا حکم غالب ہے؟ طبیعت غالب ہے یا حکم غالب ہے؟ اس نے کہا جی طبیعت غالب ہے۔ جب طبیعت کی آ جائے نا پٹھی تو پھر بندہ وہ حکم کو نہیں دیکھتا، پھر وہ گڑبڑ کر جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ طبیعت جو ہے نا مغلوب ہوتی، حکم جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، بلیوں کو دیکھ لو، سب بلیوں کی طبیعت دوڑنا بھاگنا ہے، یہ اچھل کود کرتی رہتی ہیں، لیکن دیکھو حکم مان کے کیسے کھڑی ہیں۔ وزیر بھی چپ ہو گیا۔ وزیر نے کہا حضور ایک رات کا وقت دے مجھے، میں سوچ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سوچو۔ دوسرا دن آیا نا، وہ وزیر داخل ہوا، جیسے محل میں خاموشی کے ساتھ ایک چوہا چھوڑ دیا، اس نے خاموشی کے ساتھ ایک چوہا چھوڑ دیا۔ بعد جی پھر وہ ہو گیا حکم، وہ ہو گیا بادشاہ، بلیاں ساری موم بتیاں چھوڑ کے بھاگی ہیں جی، چوہے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ انہوں نے کہا لو جی اب پوزیشن سنبھال لیں، اب وقت آ گیا ہے، حملہ ہو گیا ہے، اب پیچھے کہاں رہنا ہے بھائی؟ سارے مورچے چھوڑ کے بھاگی بلیاں ہیں جی، پورے محل میں آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ بیچارہ بھاگتا بھاگتا اس نے خود کو بچایا، باہر آیا، اس نے کہا یار تو صحیح کہتا تھا، تو صحیح کہتا تھا کہ حکم جو ہے نا وہ مغلوب ہے، طبیعت غالب ہے۔ یہی شریعت چاہتی ہے کہ تمہارا نظام بلیوں والا نہ ہو، ہیں تمہارا نظام بلیوں والا نہ ہو۔ ایک بندہ جو بات کہہ دے پھر پکا ہو جائے اس پہ، جو شریعت کے حکم بیان کر دیا تو پھر سو کر دیا۔ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ 11ویں کی کھیر نہیں کھاتے تھے، 11ویں کی کوئی شے نہیں کھاتے تھے۔ ایک بندہ تھا سنی، آپ کو پتہ سنی اس حوالے سے بڑے تیز ہیں، اس نے بکرا ذبح کیا 11ویں کا، تو گوشت ساتھ مولوی صاحب تھے ایک، وہ دوسرے ذہن کے تھے، ان کے گھر بھی بھیج دیا کو پاؤ گوشت۔ انہوں نے کیا کیا کہ گوشت جو ہے وہ پکایا، ساتھ آلو بھی ڈال دیے، چلو پورے ٹبر کو پورا آ جائے، آلو ڈال دیے، سالن تیار ہو گیا۔ سالن وہ آیا مولوی صاحب، اس نے پوچھا کہ کیا بنا ہے؟ اس نے کہا جی گوشت۔ اس نے کہا گوشت کہاں سے آ گیا ہے؟ گھر میں تو سبزیاں پڑی تھی اور دالیں تھیں، گوشت کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا ساتھ والے مولوی صاحب نے 11ویں کا ختم دلوایا تھا تو وہ گوشت انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے کہا توبہ تو کر رہے ہو، اب کچھ اور ہے بھی نہیں، کچھ ہے بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر اس طرح کرو نا، لون مرچ بھی اپنی ہوگی نا، نمک مرچ، اور پانی بھی اپنے نلکے کا ہوگا، آپ شوربہ ڈال دو مجھے۔ کیا کر دو؟ شوربہ ڈال دو۔ اب شریعت کا حکم پہلے یہ تھا کہ حرام ہے جی، اب جب بات آئی نا رال ٹپکی گوشت پہ، اس نے کہا چلو شوربہ ڈال دو۔ شوربے میں نلکے میں کسی نے منہ تھوڑا کیا تھا بھلا، وہ تو پاک ہے، اپنا نلکا ہے، پانی پاک ہے، نمک بھی پاک ہے، مرچیں بھی ساری پاک ہے، وہ گوشت حرام ہے نا، شوربہ ڈال دو۔ اب اس نے کیا کہ وہ شوربہ ڈالنے لگی تو وہ چمچ میں ساتھ ایک بوٹی بھی آ گئی۔ وہ مائی صاحبہ سیانی تھی، واپس کرنے لگی، کہنے لگا جو خود آتی ہے اسے آنے دو، جو خود آتی ہے اسے تو منع نہ کرو، ہاں آتی ہوئی کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے۔ چلو جی بہرحال یہ ہے، طبیعت مان رہا ہے وہ شریعت نہیں مان رہا۔ یہی حال آج ہماری پوری قوم کا بنا ہوا ہے، ہماری پوری قوم کا حال یہی بنا ہوا ہے کہ وہ طبیعت کو مانتے، شریعت کو نہیں مانتے۔ جبکہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو، رب رسول کے حکم کے تابع ہو، بس طبیعت کے تابع نہ ہو۔ طبیعت کے تابع جو لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں رب نے پتہ ہے قرآن میں کیا فرمایا؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، میں رب تبارک و تعالیٰ نے، میں حبیب آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی طبیعت کو خدا بنا رکھا ہے، اپنی طبیعت کو خدا بنا رکھا ہے جنہوں نے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشوں کو، اپنی دلچسپیوں کو، اپنی ہی ترجیحات کو خدا بنا رکھا ہے انہوں نے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، رب کے حکم کے سامنے اکڑے پھرتے ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے نہیں جھکتے۔ دیکھیں جی دوسری آیت مبارکہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں،
انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ایسا بندہ دے مجھے جو تیری راہ میں جہاد کرے اور کافروں کو نیست و نابود کر دے، ایسا بندہ دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، میں ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ حضرت طالوت جو تھے نا، حضرت طالوت اتنے غریب تھے کہ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت انہیں عطا فرمائی تھی وہ علم کی نعمت تھی۔ سبحان اللہ، عالم تھے بہت بڑے، عالم تھے بہت بڑے آپ حضرت طالوت، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسمانی مضبوطی بھی دی تھی، جسم کے حوالے سے بھی بڑے مضبوط تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، آگے دیکھیں جی۔ اب کیا ہوا؟ رب انہیں بنا رہا ہے حاکم، رب بنا رہا ہے بادشاہ۔ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ جو مال والے تھے نا سارے اس وقت کے، زرداری اور نواز شریف، وہ سارے اکڑ پڑے۔ انہوں نے کہا ہیں وقال، ہاں انہوں نے کہا کالو، وہ سارے بولے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو گیا، یہ اب ہم پہ بادشاہ بن جائے گا مولوی ہو کر؟ مولویوں کو کیا کام حاکم بنے؟ اور آگے کیا کہا انہوں نے کہا وَنَحْنُ وَحَقُّ بِالْمُلْكِ، یہ ہمارا حق ہے، ہم حاکم بنیں گے، یہ نہیں بن سکتا ہم پر حاکم۔ اگلا بدلے جملہ کیا ہے ان کا؟ انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِّنَ الْمَالِ، انہوں نے کہا اس کے پاس کوئی مال بھی ہے بھلا بتاؤ؟ یہ کام تو وہ کرے نا جس کے پاس مال پڑا ہو اور مال اس میں جمع کر لے، اس کے پاس تو پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ کیسے چوری کرے گا پھر؟ یہ کیسے کھائے گا پھر؟ ہے یہی نہیں آج سوچ، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کالا، انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا کہ یہ میں نے نہیں چنا، نہ ہی کسی بندے نے چنا، میں بھی چن لیتا، تمہیں حق نہیں تھا تم اس پہ اعتراض کرو، میں کہ یہ چنا ہوا رب کا ہے، یہ تو رب نے چنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم میں اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، جسم بھی مضبوط ہے اس کا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ علم بھی۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ آئیں، جسے رب تبارک و تعالیٰ علم دے نا، اسے چاہیے کہ علم بھی رب کی راہ میں خرچ کرے۔ کس راہ میں خرچ کرے؟ یہ نہیں رسیدیں کاٹ کے بیٹھ جائے، جو بھی بندہ کو مسئلہ دین کا پوچھے تو اس سے بھی جناب 500 روپے مار لے، اس سے بھی جناب 40-40 ہزار روپے مار لے، کہ یہ دین سننا تو پھر 2 پیسے پھر تمہیں سناؤں گا، نہ ایسا نہ ہو۔ اور آگے فرمایا والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم مضبوط دے نا تو بندے کو چاہیے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگائے۔ آپ چلے جائیں، آپ بھی جموں کے اندر 3-3 گھنٹے جناب ایسے ایسے منہ ان کے سور جیسے ہیں وہ کھڑے ہوں گے جناب جم کرتے ہوئے، حرام ہے ان پر کہ جناب نفل پڑھ لیں۔ طاقت اتنی آ گئی کہ 3-3 گھنٹے جم میں کھڑے رہیں گے، اور کئی کے من وزن اٹھا لیں گے اس طرح کر کے، اور کمزور منحوس ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک رضائی ان کے اوپر سے نہیں اٹھائی جاتی صبح نماز پڑھنے کے لیے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں پھر ان کی طاقت کس طرف گئی بھلا؟ اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جو علم والے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا جسم مضبوط رکھیں، یہ نہ میری طرح فوت ہوئے پڑے ہوں، ہے یا نہیں؟ میں ہوں پھر سوچ رہے سی، میں کہ نواز عمران خان کو کرسی کھس گئی ہے تو میں ہی کرسی پھڑ لوں، گھٹنے پھر تکلیف ہو رہی سی کہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو کرسی تو ببے نا جی، پورا ملک کی کرسی تو خالی ہوئے پھر گل تو صحیح نہیں ہے۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہ بن جائے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی ہے، صبح ہی صبح کل جو ہے اس کے بادشاہ بننے کی، رب تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بننے کی پکی نشانی جو ہے نا وہ یہ مقرر ہوئی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کے جو تبرکات تھے، ان کا امامہ، ان کے نالین، ان کا عصا، وہ جس صندوق میں تھا وہ صندوق ان سے چوری ہو گیا تھا، لوگ چھین کے لے گئے تھے، بڑے گستاخ تھے، رب تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا ذلیل کیا۔ میں کہ وہ جو ہے کل اس وقت فلاں وقت میں فلاں جگہ پر پہنچ جائے گا، اور وہ نشانی ہوگی طالوت کے رب کی طرف سے بادشاہ بننے کی، حضرت طالوت کے رب کی طرف سے بادشاہ بننے کی، یہ حاکم ہوں گے پھر۔ اب پھر کیا ہوا جی؟ صبح ہی صبح جناب وہ کھڑے ہو گئے ایک جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تابوت آ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، میں اس تابوت کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں کے تبرکات ہیں جی، موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، وہ عصا کون سا؟ وہ عصا وہ جہاد والا عصا تھا
کہ کون سا عصا تھا؟ جہاد والا عصا۔ وہ امامہ تھا جو پہن کے آپ اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے گئے تھے، آپ کے نالین بھی وہی تھے۔ زندگی ساری آپ نے جد و جہد کی کہ رب کے بندوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کے رب کی غلامی میں دیتے رہے موسیٰ علیہ السلام۔ زندگی ساری کی آپ کی جد و جہد ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب صبح کا وقت ہوا، تحملہ الملائکہ، رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اٹھائے ہوئے انہیں لے کر آئے جی۔ اٹھایا ہوا فرشتوں نے تھا، لیکن بظاہر ان کے سامنے جو ہے وہ بیلوں پر، بیل گڈھا نہیں ہوتا جو ریڑھا ہوتا ہے اس پر جناب رکھے ہوئے وہاں پہنچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، بیان فرما دیا۔ آگے مزید ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے، وہ کسی دن پھر بیان کریں گے۔ آخری آیت مبارکہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، میں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کتنے مرے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، میں شیطان تمہیں فقیری غریبی کے ڈراوے دیتا ہے، تمہیں شیطان تمہیں دھمکاتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے تم، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کرو۔ حقیقت والی بات ہے یہ ایسی اتنی بڑی بات اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، آج تو اس کا ایسا ظہور ہو چکا ہے نا جی، پورے ملک میں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے جناب یہ بے حیائی پھیل رہی ہے ٹی وی کی وجہ سے، یہ بے حیائی کی وجہ سے ڈرامے فلمیں جو ہیں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس کو بند کر دو۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھے گی، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہوگی نہیں ہوگی آواز۔ رب تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، رب یہی فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو کہا، وہ پولیس میں تھا، کس کی؟ ظالم بادشاہ کی۔ انہوں نے فرمایا ظالم کی حکومت کی نوکری چھوڑ دے تم۔ اس نے کہا پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ اور میں فرمایا کتنے عرصے سے نوکری کر رہا ہے؟ کہنے لگا اتنے عرصے سے۔ اور میں اس سے پہلے روٹی کہاں سے کھاتا تھا تم ہیں؟ آج لوگوں کے پاس یہی ادھر مجبوری ہے جی، کیا کریں نوکری ہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، فرمایا کہ تم اتنے بے حیا ہو گئے ہو، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، فرمایا کہ تمہیں شیطان ڈراوے دیتا ہے بھوک کے بھوکے مر جاؤ گے، اور فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہیں وہ برے کاموں کو، غلط کاموں کو حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں کو حکم دیتا ہے۔ آج جتنے بھی آپ گلی میں چوکوں میں باہر چلے جائیں، وہاں پہ جتنی بھی فحشائیں عورتیں کھڑی ہوں گی، ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، کوئی پوچھ لینا بہن آپ ایسے کام کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کیا کریں بھوکے مر جائیں، کیا کریں پھر روٹی نہیں پوری ہوتی، کیا کریں بھلا بتائیں یار، حضور کی ساری امت روٹی کھا رہی ہے، کوئی بھوکا مرتا ہے، بھوکا سوتا ہے کوئی بندہ، تو پھر ایسا کیوں ہے یار؟ یہ ان کو شیطان نے ڈراوا دے رکھا ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے۔ نہ بندہ توکل رکھے رب تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔